جو گناہ کریں گے اللہ برداشت کرے گا، لیکن اللہ کو شرک والا گناہ بالکل بھی برداشت نہیں۔ حقیقی بات بتا، سخت بن جاؤ، ثابت قدم رہو، ثابت قدم دین پر، پھر اللہ رب العزت دیکھے ولا تہینوا ولا تحزنوا ان کنتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ڈرو نہیں، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، کامیاب رہو گے، بشرطے کہ تم کیا رہو؟ ایمان والے رہو، مومن رہو۔ وہ مکہ چھوڑ کر جس مکہ سے اللہ کے رسول اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، 53 سال جس شہر میں گزارے ہو، یہ کوئی کم مدت تو نہیں ہے نا، کم مدت تو نہیں، کتنے سال بولو؟ 53 سال۔ ہم 1-2 سال کسی جگہ رہتے ہیں تو ہمارا دل لگ جاتا ہے، یہ تو اللہ کے رسول کی جائے پیدائش ہے، کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، زمزم ہے، اور اللہ کے رسول کی پیدائش کی جگہ ہے، بچپن کا زمانہ، بچپن کی جگہ ہے، جوانی کی جگہ ہے، اور نبوت جس جگہ پہ ملی ہے، ایک لمبا عرصہ مکہ میں گزارا، ضمیر کا مرجع اس طرف ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، سفارش کرنے والی کی سفارش بھی ان کے کام نہیں آئیں گی، نہ بت اس وقت سفارش کر پائیں گے، نہ کوئی ولی ان کے حق میں سفارش کر پائیں گا، نہ شافع محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ایسے لوگوں کے حق میں کامیاب ہوں گی۔ فرشتے بھی ان کے حق میں سفارش کرے تب بھی اللہ ان کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا۔ مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ محمد عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ سورۃ المدثر کا تذکرہ چل رہا ہے، آج چوتھا جمعہ ہے سورہ مدثر کا، 56 آیتیں، 2 رکوع ہیں اس سورت میں، اور اس سورت کے اندر بھی مختلف قسم کے مضامین ہیں جس کا تذکرہ آپ حضرات کے خدمت میں 2-3 جمعہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول کی رسالت ہے یا ایھا المدثر کے ذریعے سے، اور آگے احکام ہیں، کیا کرنا ہے، 6 قسم کے احکام دیے گئے، صبر کرنا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اسی طرح کپڑوں کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ یہ شروع کے 6 آیتیں
اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت کو 6 احکام ملے۔ پھر اس کے بعد ولید ابن مغیرہ کا تذکرہ کیا گیا کہ مکۃ المکرمہ میں ایک بہت مالدار شخص تھا، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا کہ جس کی مسافت مکۃ المکرمہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھی، زمین، جائیداد، پراپرٹی۔ 13 اولادیں تھیں جو مشورے کے اندر مشیر ہوا کرتی تھی، اس کی مجلس جو شورا تھی اس کے 13 ممبر اس کے خود اولادیں تھیں، بیٹے۔ ایک تو بیٹوں کا ہونا اور دوسرا بیٹوں کا ساتھ میں ہونا، اور اللہ نے بہت مال، دولت، صحت، تندرستی، طاقت، شہرت سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ حق تو یہ تھا کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آتا، اس کا شکر ادا کرتا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ کلام کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہدایت سے دور تھا، دل پر مہر لگی ہوئی تھی، تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ایک انسان کا کلام ہے، یہ ایک انسان کا کلام ہے، اس میں زیادہ کچھ بڑی اہمیت اس کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اس کلام کی حیثیت ایک جادو کی طرح ہے، جس طرح سے جادو کا ایک اثر ہوتا ہے ایسے ہی اس کلام کا ایک اثر ہے۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، جانتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، ابو جہل سے کہہ بھی رہا ہے، وہ سارا تفصیل واقعہ گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے آیا۔ جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ بھائی یہ بندہ ماننے کو تیار نہیں، اس کی وجہ سے کئی اور لوگ پھسل رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے سخت وعید سنا دی قرآن کریم میں۔ سورہ مدثر ہی کے اندر آگے ذکر کیا گیا کہ یہ کہنے لگا انہو فکر وقدر، سوچا اور ایک ایسی بات گھڑ لی، فقتل کیف قدر، قرآن کہتا ہے اللہ کی مار ہوں کم بخت پر، اس نے کیسی بات گھڑ لی، ثم قتل کیف قدر، پھر اللہ کی مار ہو، کیسی بات اپنی طرف سے گھڑ لی، ثم ادبر واستکبر، ثم نظر، ادھر ادھر دیکھا، ثم عبس وبصر، پیشانی چڑھائی اور منہ بگاڑا، ثم ادبر واستکبر، پیچھے کو ہٹا اور کبر کرنے لگا، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، اور کہنے لگا کہ اس کلام کا اثر تو ایک جادو کی طرح ہے، اس کے پہلے جس طرح سے جادو آئے ہیں یہ بھی ایک قسم کا ایک جادو ہے، ان هذا الا قول البشر، یہ ایک انسان کا کلام ہے۔ اللہ کہنے لگے سأصلیہ سقر، ان قریب ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ وما ادراک ما سقر، سقر معلوم ہے آپ کو کسے کہتے؟ لا تبقی ولا تذر، سقر وہ جہنم کی وادی ہے کہ اس جہنم سے، اس وادی سے نہ کوئی بچے گا اور نہ کوئی چھوٹے گا، نہ کوئی۔ اس کی کیا تفصیل ہے اس کی آیت میں، اس کی ذیل میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ لواحۃ للبشر، اب جہنم کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ جہنم کی آگ ایسی ہوں گی کہ لواحۃ للبشر، انسان کے چمڑے کو جلا کے راکھ کر دیں گی، جھلسا دیں گی۔ علیہا 19، اور اس جہنم پر 19 فرشتے ہوں گے، داروغہ ہوں گے۔ 19 کا لفظ ذکر کیا۔ اب 19 کے اوپر کافی ساری تفصیل گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے یاد ہے نا، جو گزشتہ جمعہ کو تھے، کہ 19 کے اوپر کافی ساری بحث آ چکی۔ وہ لوگ آپس میں مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل آیا مجلس کے اندر اور کہنے لگا ارے او دیکھا محمد پر کلام اترا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جہنم کے فرشتے کتنے ہیں؟ 19 ہے، بولو تم 19 سے نمٹ نہیں سکتے؟ تو اس میں سے ایک کہنے لگا کہ 19، ارے ایک ہاتھ سے تو میں 10 کو اور دوسرے ہاتھ سے 9 کو نمٹا دوں، یہ 19 کیا چیز ہے، تم بنداس رہنا۔ ایک کہنے لگا میں 17 کو نمٹا سکتا ہوں، 2 کو تم دیکھ لینا۔ اللہ کہہ رہے بھائی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ 19 کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی جنات نہیں ہے، یہ کون ہے؟ تم باتیں تو ایسی کر رہے آپس میں جیسا کہ وہ 19 تمہارے چچا کو وہاں پر بٹھایا ہوا ہے جہنم کے نگرانی پر،
وہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہے، تمہارے دوست احباب نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں۔ اللہ کا فرشتے کا جملہ استعمال کرنا، اس کلام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہے کہ ایک فرشتہ ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 19 ہے۔ کتنے؟ 19 فرشتے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور تم کہتے ہو کہ یہ 19، یہ صرف 19 نہیں ہے، یہ 19 یہ ذمہ دار ہیں، ان کے ماتحت میں ان گنت فرشتے ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ ہی جانتے، صرف اللہ ہی جانتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ صرف 19 اور ان کے ماتحت یہ فرشتے ہی میرا لشکر نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، آپ کا رب جانتا ہے، آپ کا رب ہی جانتا ہے کہ اس کے کتنے کتنے اور کیا کیا لشکر ہے۔ یہ زمین اللہ کا لشکر، آسمان اللہ کا لشکر، یہ ہوائیں اللہ کا لشکر، پانی اللہ کا لشکر، انسان، جنات، فرشتے، چرند پرند، یہ سب کے سب اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ جس سے چاہتے ہیں اللہ اس سے کام لے لیتے ہیں، اللہ جس سے چاہتے ہیں اللہ اس سے کام لیتے ہیں، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت۔ تو اللہ یہ کہہ رہے کہ تم 19 کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں، وہ فرشتے نہیں، وہ فرشتے نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، ارے ہر چیز اللہ کا لشکر ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، اور اللہ نے یہ کر کے بتایا، اللہ نے یہ کر کے بتایا۔ انہی میں سے اللہ رب العزت نے چند لوگوں کو ہدایت اور ایمان کی دولت سے نوازا، اور میدان بدر میں سامنے ایک لشکر ہے 313 کا، ان کے سامنے ایک لشکر ہے ہزاروں کا، ابو جہل اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ ادھر جو لشکر ہے کافروں کا اس میں ہزاروں لوگ ہیں، اس میں 313 ہیں۔ اب یہ آپس میں ان کے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، خون کی رشتہ داریاں ہیں۔ کس کی؟ خون کی رشتہ داریاں ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے تم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر سے ہی تمہارے رشتہ داروں کو ایمان کی دولت سے نوازوں گا اور تمہارے کفر کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ تمہارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک شہزادہ، ایک صاحبزادے اس وقت میں کفار مکہ کی طرف تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی، توبہ کی توفیق دی، وہ ایمان لے آئے۔ تو بعد میں حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے، ابا جان میدان بدر میں دشمنوں کی طرف سے تھا اور آپ میرے تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، لیکن میں نے آپ کو ابا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، کئی دفعہ آپ میرے نشانے پر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر تو اس وقت میرے نشانے پر آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر چھوڑتا، کاٹ دیتا، اس لیے کہ تو کافر تھا، تو نے اللہ کی بغاوت کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس نسبت پر میں تجھے کاٹ دیتا۔ ابھی باپ ہے، اللہ نے ہدایت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا سارا کے سارا گھرانہ مسلمان تھا، یہ حضرت کو یہ شرف حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق کو۔ ان کے علاوہ کوئی صحابی نہیں ہے کہ جس کا پورا کے پورا خاندان مسلمان ہو چکا، کسی کا باپ کافر ہے تو کسی کا والدہ کافر ہے، کسی کی اولاد کافر ہے۔ یہاں یہ حال ہے کہ والدین مسلمان ہیں، اولادیں مسلمان ہیں، بیوی مسلمان ہیں، بچے مسلمان، سب کے سب پورا گھرانہ ان کا کیا ہے؟ مسلمان۔ یہ اللہ رب العزت وما یعلم جنود ربک الا هو۔ انسان رہتا کبھی کبھی بکریاں پالتا ہے، بھینس بیل پالتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا، کبھی کبھی ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں ہمارے گھرانے کے اندر ہی، جس جانور کو پال رہا ہے اور پال پوس کر بڑا کیا، چارہ کھلا رہا ہے، اس کے اچھے برے کا خیال رکھ رہا ہے، اچانک اس جانور نے سینگ مار دیا، جانور نے کیا کر دیا؟ سینگ مار دیا، حضرت شہید ہو گئے۔ حضرت کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ بکری کے سینگ سے، بیل کے سینگ سے حضرت کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ ایسے ہے تو اللہ رب العزت کس کو کب حکم دے دے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کفار مکہ کو سمجھا رہے، وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کا لشکر صرف یہ 19 نہیں ہے اور صرف فرشتے نہیں ہے، اس روئے زمین پر بسنے والی ہر چیز یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کا لشکر ہے، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، اس کی ساری تفصیل گزشتہ جمعہ کو آئی۔ اللہ قسم کھا رہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اس صبح کی جب اس کی روشنی پھیلنے لگے، انہا لإحدى الکبر، جہنم
جہنم کی جو مصیبت ہیں یہ تو بہت بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے. مصیبتیں بہت طرح کی ہیں. قبر کی مصیبت ہے, موت کی مصیبت ہے, اور قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر کی مصیبت ہے. نفسا نفسی کا جو عالم ہے, سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ ایک مصیبت ہے. پل صراط ایک مصیبت ہے, اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال کا مل جانا یہ ایک مصیبت ہے. ہمارے نام اعمال کو کالے چٹے کی طرح سب کے سامنے ویڈیو کی شکل میں کھول کے رکھ دینا یہ بھی ایک مصیبت ہے. اور اس کے بعد نتیجتاً جہنم میں داخل کیا جانا یہ بھی ایک کیا ہے, مصیبت ہے. تو اللہ کہہ رہے مصیبتوں میں جہنم بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. نذیرا للبشر, انسانوں کو ڈرانے کے لیے ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر, تم میں سے جو چاہے وہ ایمان میں آگے بڑھے, جو چاہے ایمان میں کیا ہو جائے, پیچھے ہٹ جائے. کل نفس بما کسبت رہینا, ہر نفس جو کرتا ہے, انسان کا بدلہ انسان کے اعمال ہی اس کے مرہون ہیں. انسان کے اعمال ہی اس کے مرہون ہیں, یعنی جو جیسے اعمال کرے گا کل قیامت کے دن اس اعمال کے بدلے اس کو اس کا پورا اجر ملے گا. اچھا کرے گا تو اجر ملے گا, برا کرے گا تو اس کی سزا ملے گی. الا اصحاب الیمین, ہاں مگر ایمان والے, سیدھے ہاتھ والے. کون ہے سیدھے ہاتھ والے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین, سیدھے ہاتھ والے وہ ہیں جو جنت میں مجرمین سے سوال کریں گے. گزشتہ میں نے اس پر بھی تھوڑی گفتگو کی تھی کہ جنت کے اندر جنتیوں کو جہنمیوں کا عذاب دکھایا جائے گا, اس لیے کہ ان کی نعمتوں میں اور اضافہ ہو جائے. بھائی اچھا ہو گیا, میں بچ گیا, وہ دیکھیں گا تو اور خوشی میں کیا ہوں, خوشی بھی ایک نعمت ہے. خوشی بھی کیا ہے, ایک نعمت ہے. کرونا میں دیکھ رہے تھے نا ایک دوسرے کو, تو جس کو نہیں لگا کرونا وہ کیا کرے, اچھا ہوا میں بچ گیا, میں نے سینیٹائزر لگایا اور میں نے یہ کیا, میں وہ کیا, جو چاہے وہ بچ گیا, تو خوش ہو رہا. تو ایسے بچنا بھی ایک نعمت ہے. تو جنت میں جنتی جب جہنمیوں کو جب دیکھیں گا اس کی نعمت میں کیا ہوگا, اضافہ ہوگا. اور جہنمیوں کو بھی جنتیوں کی نعمتیں دکھائی جائیں گی تاکہ اس کے عذاب میں کیا ہو جائے, اور اضافہ ہو جائے. اس پر میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا, دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے, ہم کو نہیں ملا اس کا دکھ نہیں ہے, سامنے والوں کو کیوں ملا اس پر اس کو ٹینشن آ رہا ہے, راتوں کی نیندیں اس کی حرام ہو رہی ہے, یار اس یہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے. یہ ایک سامنے والی کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ حضرت کیا ہے, اندر ہی اندر جل رہے. تو دوسروں کی نعمت یہ بھی ایک قسم کے عذاب کا ذریعہ بنیں گے کل قیامت کے دن. تو وہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے, ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا. وہ کیا کہیں گے, قالوا لم, چار چیزیں بیان کریں گے کہ 4 چیزیں تھی جو ہم نہیں کرتے تھے, اس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آئے. قالوا لم نک من المصلین, پہلی چیز کیا ہے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین, ہم بھوکوں کو کھانا, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسرے نمبر پر وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاضِعِينَ, بےہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ہم بھی بےہودگی کرتے تھے. کافروں کے ساتھ میں بیٹھ کے ان کے جیسے اعمال کرتے تھے. بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی کیا کرتے تھے, فسق و فجور کے کام کیا کرتے تھے. آج دیکھیں نا, ابھی پہلی چیز نماز نہیں پڑھتے, دوسری چیز کھانا نہیں کھلاتے. ایمان والا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا, ایمان والا ہے لیکن بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا رہا, ایمان والا ہے لیکن آج بھی آپ تصویریں وائرل ہوتی نا گنپتی کے وقت میں, دیوالی کے وقت میں, پتنگ پنچمی کے وقت میں, ہولی اور ان کے غیروں کے تہوار کے وقت میں تصویریں ویڈیو وائرل ہوتے نا کہ مسلمان لوگ بھی کیا کر رہے, گنپتی میں ناچ رہے. دیکھے نہیں دیکھے آپ, اس کے وسرجن میں جا رہے, دیوالی کے پٹاخے اڑا رہے, اپنے اولاد کو لا کے دے رہے, اپنی اولادوں کو لا کے دے رہے, اور اسٹیٹس لگائے جا رہے. دیوالی کے خوشی کی مبارکبادی سامنے والوں کو دی جا رہی ہے, غیروں کے تہوار کی مبارکبادی دی جا رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ جہنمی جنتیوں کے سوال پر کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاضِعِينَ, ہم بھی غیروں کے ساتھ میں بیٹھ کر ان کے جیسے کامیں کیا کرتے تھے, ہم بھی بےہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بےہودہ کام کرتے تھے. آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. صرف نام مسلمان رکھنے سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا نہیں ہے بھائی. سمجھو, آپ لوگوں کو لگتا ہے بھائی چارہ معاملات میں ہونا چاہیے, بھائی چارہ انسانیت میں ہونا چاہیے, بھائی چارہ شریعت میں نہیں. لکم دینکم ولی دین, قرآن نے صاف کہہ دیا ہے تمہارا دین تمہیں مبارک, ہمارا دین. ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا انسانیت کا خیال رکھنے والا, انسانیت پر احسان کرنے والا.
مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ جب فتح ہوا نا، اللہ کے رسول نے سن ہجری 8 میں مکہ کو فتح کیا۔ مکہ وہ شہر ہے جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا گیا، صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو شہید کیا گیا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ایک عورت ہے حضرت سمیہ۔ وہ کمبخت ابو جہل نے دونوں ٹانگوں کو 2 سواریوں سے باندھا اور دونوں کو دو سمت میں دوڑا دیا اور بیچ میں شرمگاہ پہ نیزہ مارا، جس کی وجہ سے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ وہ مکہ شہر ہے۔ حضرت بلال حبشی کو اسی مکہ شہر کے گلیوں میں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، گھسیٹا جاتا۔ حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، یہ وہ صحابہ ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اور اس حد تک تکلیف دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اس حد تک کہ خانہ کعبہ کے پاس بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب پڑھتے تھے تو ستایا جاتا، کبھی اونٹ کی اوجڑی رکھی جا رہی ہے، کبھی گندگی لا کر ڈالی جا رہی ہے، کہ کبھی کپڑے کو، چادر کو دوپٹے کی طرح، رسی کی طرح بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر ڈال کر کھینچا جا رہا ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گی۔ وہ مکہ شہر ہے، اتنا ستایا گیا، نبی کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، 2 بیٹی طلاق ہو کر گھر پر آئی۔ اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی طلاق ہو کر گھر پہ آتی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ایک نہیں، کتنے؟ 2 بیٹیاں طلاق ہو کر آئی۔ تو یہ وہ مکہ شہر ہے، اور اتنا مجبور کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ وہ مکہ چھوڑ کر جس مکہ سے اللہ کے رسول اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، 53 سال جس شہر میں گزارے ہو، یہ کوئی کم مدت تو نہیں ہے نا، کم مدت تو نہیں۔ کتنے سال بولو؟ 53 سال۔ ہم 1-2 سال کسی جگہ رہتے ہیں تو ہمارا دل لگ جاتا ہے، یہ تو اللہ کے رسول کی جائے پیدائش ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، زمزم ہے، اور اللہ کے رسول کی پیدائش کی جگہ ہے، بچپن کا زمانہ، بچپن کی جگہ ہے، جوانی کی جگہ ہے، اور نبوت جس جگہ پہ ملی ہے، ایک لمبا عرصہ مکہ میں گزارا۔ ان لوگوں کے ایسے رویوں کی وجہ سے چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، بار بار پلٹ پلٹ کے مکہ کو دیکھ رہے اللہ کے رسول، آنکھ سے آنسو جاری، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ مکہ کو دیکھ کر کہنے لگے، مکہ تو مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ چلے گئے روتے روتے، مکہ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ بھائی مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو سکون سے رہنے دے، مدینے میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ پھر بدر کا مسئلہ، احد کا مسئلہ، صلح حدیبیہ کا مسئلہ، سازشیں منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو تکلیف دینا، غزوہ خندق پیش آیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی کتنی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 5 نمازیں قضا ہو گئی۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں قضا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں قضا۔ اور پیٹ پر اسی وقت میں اللہ کے رسول نے 2 پتھر باندھے تھے۔ کتنے؟ بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی حال، سخت سردی کے موسم۔ تو یہ وہ مکہ والے سن ہجری 8 میں اور سن ہجری 7 میں جب صلح حدیبیہ ہوا، عمرہ کرنے کے لیے تمام 1400 صحابہ کے ساتھ احرام کی حالت میں مکہ آئے۔ مکہ سے باہر ایک وادی ہے، وادی حدیبیہ، وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور صلح کرنے کے لیے اپنا ایلچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے سوائے تلوار کے، ہم جنگ کے لباس میں نہیں، عمرے کے لباس میں، احرام کی حالت میں آئے، ہم کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کی اجازت نہیں دی۔ اور مکہ سامنے ان کا شہر ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر وہاں ہے۔ ارے ہمارے جیسے گنہگار جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں نا، مچل جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، دل ایسے ہلنے لگتا ہے۔ ہمارے جیسے پتھر دل انسان، وہ تو 2 جہاں کے سردار ہے، اور لولا کما خلقت الافلاق ہیں، وجہ کائنات ہے۔ جب وہ اس کو خانہ کعبہ اور مکۃ المکرمہ سامنے نظر آ رہا ہوں اور اس کو مکہ کے اندر جانے سے روکا جا رہا ہوں، تو سوچو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ پھر بھی اس کے باوجود صلح طے کی گئی کہ بھائی آپ مکہ میں اس بار داخل نہیں ہو سکتے، بغیر عمرہ کے آپ احرام کھولو، بغیر عمرہ کے احرام کھولو اور یہیں سے لوٹ جاؤ۔ پھر بہت سارے شرائط اس کے اندر طے کیے گئے، لیکن اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کرو گے، آئندہ سال عمرہ کو آنا اور 3 دن رہو گے
اور ساتھ میں صرف تلوار لاؤں گے, تلوار کے علاوہ دوسرا کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں ہوگا. 3 دن کے بعد مکہ آپ کو خالی کرنا ہوگا. یہ ساری شرائط طے ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شرائط مانے, سارے شرائط پر عمل کیا. بعد میں شرائط کی مخالفت, وہ صلح کے اندر جو شرائط لکھی گئی تھی وہ اس کی مخالفت مکہ والوں کی طرف سے ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے ہو گئے. صلح کو جب توڑا, شرائط کی نافرمانی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا فتح مکہ کے لیے, مکہ کو فتح کرنے کے لیے. صحابہ کرام کا لشکر اس وقت کتنا بنا؟ 10,000 کا لشکر بنا. اس لشکر میں حضرت عمرو بن العاص بھی تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے, اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی. مکہ کے فتح کے چند سال پہلے ہی, بلکہ چند مہینے پہلے ہی حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کے بعد اور مکہ کے فتح ہونے سے پہلے اس بیچ حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے. تو ایک لشکر اللہ کے رسول نے لشکر کے حصے بنا دیے. یہ لشکر کے امیر حضرت خالد بن ولید, ایک لشکر کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص, ایک لشکر کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایک بھائی ہیں, اس لشکر ایک لشکر کے امیر کو ان کے بھائی کے سپرد کر دیا, اور ایک لشکر کے امیر خود حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنے. راستے الگ تھے, دروازے الگ تھے, لشکروں کے لیے راستوں کو متعین کیا گیا, فلاں لشکر فلاں راستے سے, فلاں لشکر فلاں راستے. اب مکہ کے باہر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا, مکہ کو فتح کرنا ہے. مکہ والے تو ڈر گئے. پہلی بات تو ایک تو مخالفت کی تھی, حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, مدینے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماجات کر رہے, یا رسول اللہ آپ سمجھو میری بات کو, ہماری طرف سے مخالفت نہیں ہوئی ہے, کچھ لوگوں کی طرف سے شرائط کی مخالفت ہوئی ہے, میں ان کو سمجھاتا ہوں, ہمیں معاف کر دیجیے, ہم آپ کے رشتہ دار ہیں. بڑی منت سماجات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں, شرائط توڑے ہیں, اب اس کا انجام بھگتنا پڑے. لشکر کو لے کر آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر اختیار فرمائی. اس زمانے کے اندر لشکر کا ایک نظام ہوتا تھا, ہر 10 لوگوں کے بیچ میں ایک چولہا سے لگتا تھا, ہر 10 لوگوں کے بیچ میں ایک چولہا سے لگتا تھا. کھانے کا نظام, ایک ڈیک پر 10,000 لوگوں کو تو نہیں کھلا سکتے تھے نا, ہمارے طرح تامسٹ لے کے تو پھرتے نہیں تھے. جو لکڑی جہاں پر پڑاؤ ڈالا وہاں پر لکڑیاں چن کر لائے, اور جس کا اس کا اپنا ایک نظام انتظام کرنا ہے. تو لوگ کیا کرتے تھے, چولہوں کے جلنے کی جو تعداد ہے اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی لشکر کتنا بڑا ہے, لشکر کتنا بڑا ہے. ایک چولہا 10 لوگ, 100 چولہے 1000, ایسے اندازہ لگاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدبیر تھی, اللہ نے ان کو جنگی جو مہارت عطا فرمائی تھی, انہوں نے اعلان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر صحابی ایک چولہا سلگائے گا. ہر صحابی کیا کرے گا, اپنا اپنا چولہا سلگائے گا. اب ٹیلوں پر سے دور سے دیکھ رہے کہ بھائی 1 2 3 4 5 6 7, ابھی ہر صحابی انہوں اندازہ کیا لگا رہے کہ ایک چولہا مطلب 10 صحابی, ایک چولہا مطلب 10 صحابی, وہ یہ اندازہ لگا رہے. حالانکہ تھا کتنے, ایک چولہا ایک ہی صحابی تھے. ڈر بیٹھ گیا, خوف دل کے اندر کیا ہو گیا, یہ دشمن کو جنگ سے پہلے مارنے کی تدبیر ہے, جنگ سے پہلے دشمن کو ہرانے کی ایک تدبیر ہے. ڈر گئے, بھائی ہم اتنا بڑا لشکر, اتنے چولہے, تو لشکر میں ساتھی کتنے ہوں گے, سپاہی کتنے ہوں گے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مکہ کے دروازے کھول دیے. اب لشکر اندر آ رہا ہے, ایک طرف سے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے, ایک طرف حضرت خالد بن ولید ہے, ایک طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہے. اب وہ صحابی ہیں, وہ جوش میں ہیں, جذبے میں ہیں, مکہ والوں نے اتنا ستایا ہے, اب کسی کو چھوڑیں گے نہیں. وہ اعلان کر رہے, صدا لگا رہے, الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلے کا دن ہے, آج تو انتقام کا دن ہے, جو آئے گا سب کو کاٹیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اعلان کر رہے کہ جو بغیر ہتھیار کے اس کو امن ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں اس کو امن ہے, جو اپنے گھر میں ہے اس کو امن ہے, جو بزرگ ہے اس کو امن ہے, جو عورتیں ہیں اس کو امن ہے, جو بچے ہیں اس کو امن ہے. یہ اعلان کر رہے. تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی کا ہے. یہ نعرہ سن کر لوگ ڈر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ, آپ تو یہ اعلان کروا رہے ہیں اور آپ کے ہی لشکر کا ایک سپاہی یہ اعلان کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے؟ بلایا گیا, ان کو ان کے عہدے سے نیچے اتارا گیا, ان کے عہدے پر ان کے دوسرے بھائی کو بٹھایا گیا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی برا لگے کسی اور کو بٹھایا جا رہا ہے. پھر اللہ کے رسول نے نعرے کے لفظ کو بدلا اور کہا کہ لا الیوم یوم الملحمہ ولکن الیوم یوم المرحمہ,
آج بدلے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کیا ہے؟ رحم کرنے کا دن ہے۔ آج کیا ہے؟ بولو، رحم کرنے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ آئے۔ شان و شوکت کا مطلب یہ نہیں کہ تکبر اور گرانی کے انداز میں آئے، بلکہ قصوہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور اللہ کے رسول کی گردن مبارک عاجزی سے اور تواضع سے اللہ کے خوف سے جھکی ہوئی تھی، آنکھ سے آنسو جاری تھے، زبان پر اللہ کا شکر تھا، اور خانہ کعبہ کی دیوار پر چڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلوار ہاتھ میں تھی، سب سے پہلا جملہ استعمال فرمایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کیا ہے اور اپنے ایک بندے کی تمام لشکر والوں کے مقابلے میں کیا فرمائی؟ بولو، مدد فرمائی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ کیا جملہ ہے؟ بادشاہ بنے، میں بادشاہ، میں امیر، میں کارپوریٹر، میں منتری، میں ایم ایل اے، میں خاصدار، میں پی ایم، یہ جملہ نہیں، میں بادشاہ، یہ جملہ نہیں۔ وسلم نے جملہ استعمال کیا۔ مکہ والے جنہوں نے ستایا تھا نا، عورتوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، اور کتنے گھروں کو اجاڑا، کتنے گھروں کو ویران کیا، یہ ظلم ڈھانے والے سامنے کھڑے گردن جھکا کر۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، بولو کیا؟ بولو اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ اب وہ سارے خیالات میں گھوم رہا ہے۔ مکہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 8 سال پہلے ہی۔ کتنے؟ ایسے نہیں کہ 50-60 سال گزر گئے، 8 سال پہلے ہی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے یہاں پر جینا دشوار کیا ہوا تھا، آج ہماری گردنیں جھکی، تلوار ان کے ہاتھ میں اور وہ ہمارے اوپر ہے۔ یہ فاتح بنے ہوئے بادشاہ ہیں، اور پوچھا جا رہا ہے بولو اب تمہارے ساتھ کیا ہے؟ صحابہ کے سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، ایک اشارے کی دیر تھی۔ کس کی؟ ایک اشارے کی دیر تھی۔ آج طاقت ملتی ہے نا، انسان فوراً اس کا غلط استعمال کرنے لگ جاتا ہے، فوراً فرعون بن جاتا ہے۔ تھوڑی سی طاقت کیا مل گئی، تھوڑا سا پاور کیا مل گیا تو فوراً کیا بن جاتا ہے؟ بولو، فرعون بن جاتا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، آج ایک ویڈیو سامنے آیا، ٹرین کے اندر ایک بزرگ ہے بیچارے، ڈبہ ہے، گوشت لے کر جا رہے۔ ٹھیک ہے، اس ملک کا قانون ہے گوشت کو اس طرح سے سفر میں نہیں لے جایا جاتا ہے، لیکن اس کی جانچ کرنا اور اس کی تحقیق کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ شہر کے عام ناگرکوں کو دی گئی ہے یا حکومت کی ذمہ داری ہے؟ بیچارے کم سے کم 75-80 سال کے بزرگ ہو گئے، ٹرین میں بیٹھے ہیں اور 15-20 کتے چاروں طرف سے اس بزرگ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کتے مطلب کتے صفت رکھنے والے انسان، نوجوان سامنے ہیں، اور اس بزرگ کو گندی گندی ماں اور بہنوں پر گالیاں دے رہے، اور ان بزرگ کو تماشا لگا ہے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ انسانیت مر گئی ہے۔ پورے ٹرین کے ڈبے میں کوئی بھی نہیں بولنے والا، کوئی ٹوکنے والا۔ ایک گوشت کے لینے پر تم کو اتنی تکلیف ہے، سامنے والا یہ کہہ رہا ہے تمہیں معلوم نہیں ہمارا تہوار چل رہا ہے، سراون چل رہا ہے، ہم گوشت ماس وغیرہ نہیں کھاتے۔ تمہارا سراون چل رہا ہے نا، رمضان کے مہینے میں ہم کو روزہ رہتا ہے تو تم بھی روزہ رکھیں گے؟ رمضان کے مہینے میں اگر ہم آپ کو پکڑ کر سختی کریں اور ہم آپ پر چاہیں تو کر سکتے ہیں، مسلمان بزدل نہیں ہے کہ بھائی ہمیں روزہ ہے تو کھا کیسے رہا ہے، تو کھا کیسے رہا ہے؟ بھائی یہ جمہوری ملک ہے، اگر تم جیسا کر رہے ہیں اگر ویسا بھی اگر مسلمان کرنے پر آ جائے یہ ملک تباہ ہو جائے، کھانا جنگی کا شکار ہو جائے گا ملک۔ پھر باہر والے دشمنوں کو تو کوئی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باہر کے دشمنوں کو ہندوستان کو فتح کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہندوستان تو ویسے ہی ہار جائیں گا۔ جو ملک کھانا جنگی کا شکار ہوتا ہے وہ ملک ناکامی کی تصویر اور ناکامی کی صورت دیکھتا ہے۔ وہ بزرگ کو پکڑ کے مار رہے، گندی گندی گالیاں دے رہے، ویڈیو بنا رہے، بول کس کا گوشت لایا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی بھینس کا گوشت نہیں، بول کس کا، پہلے کیا بولا؟ گندی گندی گالیاں میں آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے دے نہیں سکتا۔ یہ ظلم، اللہ کو ایک بات یاد رکھیں، اللہ کو جو ہے نا، اللہ کفر کو دیکھ کر برداشت کر سکتے ہیں لیکن اللہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اعتبار سے کافروں کو اللہ ڈھیل دے دیں گے، اللہ ظالموں کو کبھی ڈھیل نہیں دیتا۔ آج تمہیں ایسا لگ رہا ہے حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، تو آپ فرعون بنے ہوئے ہیں، لیکن وقت کے بدلنے میں دیر بولو نہیں لگتی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اسلام نے ہم کو ظلم کرنا نہیں سکھایا ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت دیکھے، صفت دیکھے، سامنے مکہ والے کھڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور وہ گردن جھکا کے کھڑے، انہیں تو یوں لگ رہا تھا
پیچھے پورے کے پورے مکہ صحابہ کرام تلواریں ہاتھ میں لیے کھڑے, ایک اشارہ کرنے کی دیر تھی, اڑا دو, ختم کر دو انہیں, کاٹ دو ان کی گردنیں, کیا جاتا. اور جو تاریخ اٹھا کر جب دیکھتے ہیں نا, ملک فتح کرنے والے, شہر فتح کرنے والوں کا یہی ایٹیٹیوڈ رہا ہے, یہی رویہ رہا ہے. فتح کرنے جو شکستہ خوردہ لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے, ہارنے والوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے, یہی ہے. خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں, ان کے گھروں کو لوٹ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گردن کو اٹھاؤ, لا تثریب علیکم اليوم, میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ, تم پر آج کوئی پکڑ نہیں ہے, اللہ تمہاری مغفرت کر دے, میں نے تم کو کیا کر دیا, معاف کر دیا. بہت بڑا جملہ ہے, جگر لگتا اس کے لیے, کیا لگتا ہے, جگر لگتا, انسانیت لگتی, رحم کا اعلیٰ درجہ لگتا ہے, انصاف پسندی کا اعلیٰ درجہ لگتا ہے, جس کے نتیجے میں سب کے سب مسلمان ہو گئے. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے, حضرت ہندا بھی مسلمان ہو گئے. حضرت ہندا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے, جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا غزوہ احد کے موقع پر سینہ چاک کر کے کلیجہ کچا چبایا تھا. کیا نفرت کی انتہا دیکھے مسلمانوں سے, اور حضرت حمزہ سے سینہ قسم کھائی تھی کہ میں حضرت حمزہ کو شہید کروں گی اور ان کے سینے کو چاک کر کے ان کے کلیجے کو کچا چباؤں گی, اور اس نے اپنی قسم کو پورا کیا. اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہدایت دی. ہمارے نبی کے اخلاق نے ان کو بھی ایمان لانے پر مجبور کیا, ان کو بھی کیا کیا, ہم ان کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. ہم ان کے کیا ہیں, بولو, ہمارا نبی ایسا ہے, ہمیں فخر ہے, ہمارا نبی ایسا ہے, ہمیں اس بات پر فخر ہے الحمدللہ. ہمارے گرو, ہمارا لیڈر, ہمارا رہبر, ہمارا قائد, ہم کو لیڈ کرنے والا الحمدللہ اس کی زندگی ایسی ہے, ایک داغ اس کی زندگی پہ نہیں ہے, ایک داغ اس کے کردار پہ آپ نہیں اٹھا سکتے. اٹھا کر دیکھو, 100 بڑی بڑی شخصیتوں کی ایک کتاب لکھی گئی ہے, اس میں سب سے پہلے جس کو لکھا گیا وہ کون ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لکھنے والا رائٹر کون ہے, کوئی مسلمان نہیں ہے, کوئی عالم, کوئی مفتی نہیں ہے, کوئی فاضل شیخ الحدیث نہیں ہے. اس کتاب کا لکھنے والا رائٹر کون ہے, ایک عیسائی ہے. اور سب سے پہلے کس کو لکھا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا. تو یہ انسانیت کا پاٹ پڑھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, بےہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بےہودگی کرتے تھے. جہنمیوں کا یہ جملہ ہوگا, کافروں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی ان کی طرح دیوالی بھی منا رہے, عید بھی منا رہے. بھائی چارہ ایسے نہیں کہتے, ہمارے نبی نے بھائی چارہ کر کے بتایا. بھائی چارہ کیا, انسانیت, معاف کر کے بتایا, مظلوموں پر رحم کر کے بتایا, انصاف کر کے بتایا, یہ ہے بھائی چارہ. اور شریعت کی جب بات آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کافروں کی رعایت, بولو, بالکل بھی نہیں کرتے. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول کا جملہ تھا, سہل ابن عمرو جب صلح کے لیے آئے نا, صلح کی پیشکش لے کر, اللہ کے رسول نے فرمایا الان سہل اللہ لنا, اب اللہ ہمارے معاملے کو آسان فرمائیں گے. یہ جو شرائط رکھیں گا میں سارے شرائط کو مانوں گا, بشرطے کہ وہ شرائط شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. چاہے جتنا چاہے نیچے دب کر صلح کرنا پڑے, وہ سارے شرائط مانوں گا, لیکن شرط کیا ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. ہمیں آج شریعت اتنی ہلکی لگنے لگی ہے کہ غیروں کا دل جیتنا یہ آسان ہو گیا, لیکن شریعت کو بچانا یہ مشکل ہو گیا ہے. بس کرو, ابھی میں بھڑکا نہیں رہا ہوں, میں ایمان کا پاٹ پڑھا رہا ہوں, ایمان کی اہمیت بتا رہا ہوں. دل, اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک دور آئے گا, لوگوں کے دل ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جائیں گے, ایک دوسرے سے کیا ہو جائے, نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے گا. اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نیک لوگوں پر بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ برے لوگوں کے ساتھ میں رہتے تھے اور ان کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے, اس کی وجہ سے سب پہ عذاب آ جائے گا, چاہے اس کے اندر کون ہو, نیک لوگ بھی موجود. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. آج یہ ہو رہا ہے. مسلمان, ابھی میرے موبائل کے اندر تو غیروں کے نمبر ہے ہی نہیں, مسلمانوں کے چیز سارے, اکثر و بیشتر جنہیں جانتا ہوں میں, بہت سارے ایسے ہیں, دیوالی کا, کرسمس کا ٹائم آیا, بھائی تم ہے کون بھائی, کرسمس آیا تو ہیپی کرسمس, دیوالی آئی تو ہیپی دیوالی, محرم آیا تو شہادت کا اور غم کا لگا رہے, عید میلاد النبی لگا رہے. تمہاری کوئی اصل ہے نہیں, حقیقت ہے نہیں, کوئی تمہاری جڑ ہے نہیں, تمہاری پہچان ہے یا نہیں, تم کو جانے کس چیز سے بھائی.
اور مسلمانوں کے اسٹیٹس لگانے سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کل یہ تہوار آنے والا ہے. کل کیا آنے والا ہے؟ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے نا. بولو، اس لیے کہ غیروں کے تہوار 99% یہ شرک اور بت پرستی اور کفر پر ہے. جو میرے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، ہم اس عمل پر کیسے راضی ہو سکتے؟ ہم اس عمل پر، بولو نا، اللہ رب العزت کو جو ہے نا، جو گناہ کریں گے اللہ برداشت کرے گا، لیکن اللہ کو شرک والا گناہ بالکل بھی برداشت نہیں. حقیقی بات بتا، سخت بن جاؤ، ثابت قدم رہو، ثابت قدم دین پر، پھر اللہ رب العزت دیکھے ولا تہینوا ولا تحزنوا ان کنتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ڈرو نہیں، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، کامیاب رہو گے، بشرطے کہ تم کیا رہو؟ ایمان والے رہو، مومن رہو، ایمان پہ باقی رہو. پھر تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہی ہمیشہ کامیاب کروں گا. ایمان چھوڑ دیتے یار، ایمان چھوڑ دیتے. اللہ رب العزت نے جو ہے نا کامیابی کا دار و مدار ایمان پہ رکھا ہے. بات یاد رکھیں، لوگوں کو خوش کرنا ہے نا، بیماروں کی عیادت کرو، اس میں یہ مت دیکھو کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. محتاجوں پر رحم کرو، ہاسپٹلوں میں جائیں، کئی لوگ بیمار پڑے ہیں، سسک رہے ہیں، ہاسپٹلوں کے بیڑوں پر زندگی اور موت کے بیچ میں آہے بھر رہے ہیں، ان کی جا کی تیمارداری کرو. دیکھو مت کہ بھائی یہ سلیم ہے، عبد الغفور ہے، عبد الرحمن ہے، یا گنیش ہے، یا کون ہے، انسان ہے، انسانیت کے ناطے ان کی تیمارداری کرو. لیکن جب بات تہذیب کی آئیں گی، بات دین کی اور شریعت کی آئیں گی، کفر اور ایمان کی آئیں گی، تو ہم کس کو چنیں گے؟ ایمان کو چنیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک صحابی سے کہ چاہے تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اس کے باوجود تم ایمان نہیں چھوڑنا. چائے کے ایک پیالی پر ایمان کا سودا کر دیتے یار. آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں غلط کہہ رہا ہوں، بولو والا معاشرے کے اندر یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کو ختم کرنا ہے. برائی ہوتے دیکھیں اسے روکنا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا ترنم خار اندے، ہم اپنے میٹھے انداز میں دعوت دینے کی کوشش کریں گے. نہیں دے سکتے، طاقت استطاعت نہیں ہے، تو کم سے کم برا تو سمجھے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، کہ اس کے گناہ کے اسٹیٹس، وہ گناہ کر رہا ہے، اس کے گناہ کے ویڈیو جو وائرل ہوتے ہیں، اس کا ویڈیو ہم اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے. زندگی بہت مختصر ہے، انصاف کا میدان میدان محشر ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سب کو اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے. اس وقت کیا کرو گے؟ تو تیسرے نمبر پہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بےہودہ کافر اور مشرکین اور نافرمان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی نافرمانی کیا کرتے تھے. چوتھے نمبر پر وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آج کے بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ گئی اور ہم یہاں آ کر پہنچ گئے. گزشتہ یہاں تک بات آئی تھی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. تنفعہم، ہم جو ہے نا ضمیر ہے، اس کا مرجع پیچھے کی جو جہنمی لوگ ہیں جن میں 4 صفتیں تھی کہ بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے، کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور اسی طرح قیامت کو جھٹلاتے تھے، آج کے دن کو جھٹلاتے تھے، جس میں یہ 4 صفتیں ہوں گی، یہ ضمیر کا مرجع اس طرف ہے. ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، سفارش کرنے والی کی سفارش بھی ان کے کام نہیں آئیں گی. نہ بت اس وقت سفارش کر پائیں گے، نہ کوئی ولی ان کے حق میں سفارش کر پائیں گا، نہ شافع محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ایسے لوگوں کے حق میں کامیاب ہوں گی. فرشتے بھی ان کے حق میں سفارش کرے تب بھی اللہ ان کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر بندہ سفارش کر نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت اپنے مرضی کے علاوہ کسی اور کے سفارش کو قبول بھی نہیں کریں گے. اور سفارش بھی قبول ان کے حق میں ہوں گی جو مسلمان ہوں گا، جو ایمان والا ہوں گا. کافروں کے حق میں تو سفارش بالکل بھی کسی کی بھی ہو قبول نہیں کی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ایمان والا بندہ ہے جس میں ایمان ہے، گناہ کیا، نافرمانی کی، یہ ٹھیک ہے، لیکن ایمان باقی تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، جہنم میں گیا اپنے گناہوں کو بھگتنے کے بعد، پھٹکے کھانے کے بعد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، اولیاء کرام کی سفارش ہے، ان لوگوں کی سفارش کے بعد اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نکال کر پھر کہاں ڈالیں گے؟
جنت میں، لیکن کیا شرط ہے؟ ایمان. لیکن اگر کفر ہے تو بھائی کوئی بھی ہو اللہ کسی کی سفارش قبول کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جو کافر ہو چکا تھا، اپنے والد آزر جو کافر تھے، بت پرست تھے، بتوں کو بنا کے بیچا کرتے تھے، آزر، ان کے حق میں بھی اگر سفارش کریں گے تو اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سفارش بھی قبول بولو نہیں فرمائیں گے. اللہ رب العزت کو کفر اتنا ناپسند ہے، کفر اتنا، وہاں پر پھر کسی کے نہیں چلیں گے، کسی کی نہیں. آگے فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے تھے یہ لوگ. کیا تھے؟ جب قرآن کی آیتیں اترتی تھی، اللہ کے رسول نصیحت فرماتے تھے تو منہ کیا کرتے تھے؟ موڑ لیتے تھے، اور ایسے بے چین ہوتے تھے، ایسے بھاگتے تھے قرآن کی آیتیں سن کے جیسے جنگلی گدھا ہوتا ہے نا، جس کے پیچھے شیر لگا ہو. ایک گدھا ہے وہ بھی جنگلی، اور اس کے پیچھے شیر لگا ہو، یا ایک شکاری تیر لے کر اس کو مارنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے لگا ہو، تو گدھا کیسے بھاگے گا؟ کبھی ادھر کو دے گا، کبھی ادھر کو دے گا، اور بھاگے گا پاگل کی طرح. اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ جب قرآن اترتا، مشرکین مکہ، کفار مکہ ایسے بدک کے بھاگتے تھے جیسا کہ جنگلی گدھا ہے جو شیر سے بھاگ رہا ہے. شیر سے کیا ہو رہا ہے؟ آگے فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ارے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ لوگ ایسے گدھے ہو گئے، ایسے گدھے کی طرح ہو گئے، مستنفرہ جو کہ بدک رہا ہے. ایک ترجمہ اس کا کیا ہے؟ بدک رہا ہے، بدکتا ہے. دوسرا ترجمہ جنگلی کیا ہے، مستنفرہ. گویا کہ وہ ایسے گدھے کی طرح ہو گئے کہ جو کہ جنگلی گدھا ہے. فرت من قسورہ، قسورہ ایک ترجمہ اس کا شیر کیا گیا ہے قسورہ کا، اور ایک ترجمہ کیا گیا شکار کرنے کے لیے تیر لے کر پیچھے لگا ہو، قسورہ. تو یہ گدھا جنگلی گدھے کی طرح ہو گئے جیسا کہ جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور شکاری کو دیکھ کر بھاگتا ہے. فرت کے معنی بھاگنا، فر من المطر، قر من المیزان، قر تحت المیزان، بارش سے بھاگا اور کہاں آ کے رکا؟ پرنالے کے نیچے آگے رکا. ایک بندہ بارش سے بھاگتا ہے اور گھر کے باہر چھت کے اوپر سے جو پانی بہتا ہے نا، اس کو پرنالا کہتے ہیں. وہ بارش سے زیادہ پانی چھت پہ جمع ہوتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ موٹا موٹا پانی وہاں سے بہتا ہے. تو ایک کہاوت بیان کی گئی ہے، فر من المطر وقر تحت المیزان، بارش سے بھاگا اور کہاں آ کے؟ میزان کے نیچے آ کے، میزاب کے پرنالے کے نیچے آ کے ٹھہرا، آسمان سے ٹپکا اور کھجور میں آ کے اٹکا. یہ وہ کہاوت. تو یہاں پر فر کے معنی بھاگنا. یہ جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیسے بھاگتا ہے، یہ لوگ کفار مکہ قرآن کو سن کر کیا کرتے تھے؟ ایسے بھاگتے تھے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا، ابھی ان کی ڈیمانڈ دیکھے، ایمان لانا نہیں تھا نا. جب کسی کو ماننا نہیں ہے نا، تو ماننا نہیں ہے تو ایسی دلیل سامنے والے کو پیش کریں گا جو دلیل پوری بولو نہیں ہو سکتی. ابھی جیسے مثال کے طور پہ ایک تبلیغی ساتھی ایک دیہات میں ایک شخص کی تشکیل کرنے کے لیے گئے. اب اس کو جانا نہیں تھا جماعت میں، تو کیا بول رہا معلوم؟ یہ جو میرا مرغا ہے نا، جب انڈا دیں گا تب میں 40 دن نکلوں گا. یہ جو میرا مرغا ہے، ایک ان میں سے یہ چاہتا تھا، ہر ایک ان میں سے بولو. قرآن نے کہا بھائی تیرے پاس پرچہ آ جائے تو اس لائق ہے کیا؟ تیرے پاس صحیفے آ جائے، قرآن کی آیتیں اترے تو اس لائق؟ کسی میں اتنی طاقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کو اٹھا سکے؟ بولو نا. ہر ایک میں اللہ نے یہ صفت نہیں رکھی ہے. اللہ کے رسول پہ قرآن اتر رہا ہے، اور حضرت علی کے مانڈی جو ران مبارک تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ران پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور ہے، وہی اتر رہی ہے. وہی کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دبا جا رہا ہے. اس چہرے کی بوجھ کی وجہ سے حضرت علی کی ران دبی جا رہی ہے. حضرت علی فرماتے قریب تھا کہ مجھے لگا کہ اب میری ران کیا ہو جائے؟ ٹوٹ جائے. اتر رہی ہے کسی اور پہ، اور اتنی شدت، اتنا وزن اس کا کہ حضرت علی جیسا بہادر انسان، حضرت علی جیسا شجاع انسان، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگا کہ میری ران کیا ہو رہی ہے؟ ٹوٹ جائے. تم برداشت کرو گے؟
اور چاہ رہے کہ بھائی میرے پاس کیا ہو جائے, اللہ کا پیغام میرے پاس آ جائے. تیری لائق اوقات ہے, قرآن کہ تیری اوقات ہے اتنی کہ بھائی تیرے پاس آ جائے؟ نہیں ماننا ہے تو سیدھا سیدھا بولنا. اسی کیا دلیل مانگ رہا ہے؟ بل یرید کل امرئ منہم, ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا ان یؤتی صحفا منشرہ, کہ ایک الگ الگ اسپیشل صحیفہ ہر ایک کے پاس آ جائے. کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بل لا یخاف الاخرہ, بلکہ یہ لوگ آخرت کو مانتے نہیں تھے, آخرت سے ڈرتے نہیں تھے. ان کو یہ ڈر ہی نہیں تھا کہ آخرت میں جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ایک دن میدان محشر میں قائم ہونا ہے, سوالوں کا جواب دینا ہے, نامی اعمال تمہارے سامنے آئیں گے, پورا کالا چھٹا کھل کے سامنے آئے گا. اس کا ان کو ڈر ہی نہیں ہے. کلا انہ تذکرہ, ہرگز نہیں, یہ قرآن ہے. انہ تذکرہ, یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, جو چاہیں نصیحت حاصل کریں. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ, اور ہر کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے وہی بندہ نصیحت حاصل کرے گا. اللہ جس کو ہدایت دینا نہیں چاہیں گے وہ بندہ نصیحت حاصل نہیں کرے. اسی لیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. کیا مانگنا چاہیے؟ توفیق. کون ہے توفیق؟ مطلب عمل کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ مارکیٹ میں ملتی بکتی نہیں ہے. کوئی انسان کے نام رہتے توفیق بھائی, وہ ایک الگ, وہ انسان ہے, وہ نہیں چاہیے ہم کو. ہم کو کون چاہیے؟ عمل کرنے والی توفیق, ہدایت والی توفیق, توبہ کی توفیق, عمل پر جمے رہنے والی توفیق, ایمان کی توفیق. یہ توفیق بھی مانگنے کی چیز ہے. یہ توفیق بھی کیا ہے؟ اللہ سے مانگا کرو, اللہ سے مانگا کرو. حضرت حکیم الامت کے پاس ایک بندہ آیا اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت ایک ایسا نسخہ بتائیے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. جب موت آئے تو کس پر آئے معلوم نہیں رہتا انسان کو, کب مرے گا, کس حالت میں مرے گا. سوئے تھے اٹھے ہی نہیں, کار میں جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا, چھتڑے اڑ گئے, سلنڈر بسٹ ہو گیا, موقع نہیں ملا ایمان کلمہ پڑھنے کا. اور اللہ کے رسول کا قول ہے, اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے, من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو آخری کلمے کے لیے کس کو تھوڑی فرشتہ بولیں گا بھائی 10 منٹ دے رہا جلدی سے پڑھ, نہیں رہتا بھائی ایسا. اگر ایسا دیں گا بھی نا, وہ 10 منٹ کیا 10 دن بھی دیں گا, 10 دن ہم ہوش میں نہیں رہیں گے. وہ فرشتے کو جب دیکھیں گے نا تو ہم ہوش میں نہیں رہیں گے. تو کیسے؟ حضرت حکیم الامت سے پوچھا کہ حضرت کوئی ایسا نسخہ بتا دو کہ موت کے وقت میں کلمہ زبان پہ آ جائے, ایمان کے ساتھ میری روح قبضہ ہو جائے. حضرت نے کیا بہترین نسخہ دیا. حضرت نے بہت آسان, وضو کر 2 رکعت نماز پڑھ, صلاۃ الحاجت, اور اللہ سے دعا کر, اے اللہ, کیا دعا کر؟ اے اللہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور یہ کلمہ تیرے پاس امانت ہے, یہ میری امانت موت کے وقت مجھے لوٹا دینا. اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا, اور اللہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. تو اللہ انشاءاللہ موت کے وقت وہ کلمہ تمہیں لوٹا دے. یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. یہ بھی کہ کیا ہے بولو؟ اللہ سے مانگنے کی چیز. یہ سب سے بڑی چیز ہے بھائی. مر گیا ایمان پہ تو ختم ہو گیا, سب کچھ ٹینشن دور, ختم. یہاں کا جسم بیماریوں کا گڑھ ہے. یہ جو جسم ہے دنیا کا, یہ ہمارا جو جسم ہے یہی جسم جنت میں ہوگا, لیکن اندر کے سافٹ ویئر سسٹم وغیرہ سب کیا ہے؟ نئے ہوں گے, اور اس کی کوالٹی الگ ہوگی. یہاں کے جسم میں بالوں کا جھڑنا ہے, دانتوں کا نکلنا ہے, کان کے پردوں کا پھٹنا ہے, کان سے کم سنائی دینا ہے, آنکھوں سے کم نظر آنا ہے, اور اسی طرح شوگر لگی ہوئی ہے, ہارٹ کی بیماری لگی ہوئی ہے, دمے کی بیماری لگی ہوئی ہے, تھوڑا زیادہ کھائے تو پیٹ پھولتا ہے, کم کھائے تو چکر آتی ہے, یہاں لگا ہوا ہے. تھوڑی سی عمر زیادہ ہو گئی, کمر میں تکلیف, گھٹنوں میں تکلیف, یہ جو انچر بنچر جو ہے نا جو لگے ہوئے باڈی کے اندر, یہ عارضی کمزور ہیں, بہت کمزور ہیں. اور دنیا کی باڈی کے اندر یہ صفتیں لگی ہوئی ہیں, یہ لازمی چیز ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو نہیں چاہیے نا, شوگر نہیں چاہیے, اور بالوں کا جھڑنا نہیں چاہیے, آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہونی چاہیے, کانوں کا سننا کم نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ جنت میں جانا پڑے گا. اور جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان پہ جمے رہنا پڑے گا, اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا پڑے گا.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسے جیسے اللہ چاہتا ہے، اور جب تمہاری موت آئے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں مرنا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ اللہ کے اس جملے کے اندر کی کیفیت فیلنگ جب دیکھیں گے نا، جو مٹاس، کلام کی مٹاس، تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان کی حالت میں مرو، پھر وہاں میں دیکھ لوں گا، میں سنبھال لوں گا، ٹینشن مت لو۔ بولے کالا کر بھائی پیپر، کچھ تو لکھ۔ ٹیچر بولتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو جو بہت خاص رہتا نہیں کیا، پیپر صرف کالا کر، باقی کا میں سنبھال لوں گا۔ اب یہ بیوقوف جیسا لیا تھا ویسے لوٹا دیا۔ اب پاس کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے کہ نہیں؟ اللہ انصاف والے ہیں، اللہ کیا ہے؟ انصاف والے، اور اللہ نے جنت اور جہنم کا معیار ایمان کی بنیاد پر رکھا ہے۔ وہ ایمان لے کر نہیں جائیں گے تو جنت کہاں سے ملے؟ تو آخری وقت کا ایمان الاعتبار بالخواتم، خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، اور آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی ایمان پہ رہا اور آخری وقت میں کفر کی حالت میں مرا۔ کس کی حالت میں مرا؟ کفر کی حالت میں مرا۔ پچھلے سارے اعمال زیرو ہو گئے، سب کیا ہو گئے؟ زیرو، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں جائیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وما يذكرون الا ان يشاء اللہ، اور اللہ جسے چاہتے ہیں وہی بندہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہ ہی ہے جو ڈرنے کے لائق ہے، اللہ ہی ہے جو کیا ہے؟ ڈرنے کے لائق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس سے ہم کیا کریں؟ ڈرے۔ ہم کیا، اور آج ہمارا مزاج اور ہماری کیفیت ایسی بنی ہوئی کہ ہم سب سے ڈرتے ہیں سوائے اللہ کے۔ جب ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو ہم ساری مخلوق سے ڈرنے لگ گئے، ساری مخلوق ہم کو ڈرانے لگ گئی، ساری مخلوق بولو ہم کو ڈرانے لگ گئی۔ ہمارے دل سے جو ہے نا اللہ کا خوف نکل گیا، دنیا کی محبت آ گئی اور بزدلی آ گئی، لوگوں سے ڈرنا آ گیا۔ تو اللہ یا کہہ رہے وہ اہل التقوی، ڈرنا تو اللہ سے جچتا ہے۔ بھائی ہم اللہ سے ڈر رہے، یہی جچتا ہے۔ کسی اور سے ڈرے تو گویا کہ وہ بڑا ہو گیا۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہوا اہل المغفرہ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو مغفرت کرنے والی ہے، جو کیا کرنے والی ہے؟ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو اللہ ایمان کے ساتھ بلا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ جزا اللہ عنا محمدا ما اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔